ہم جب آج رمضان المبارک کو الوداع کہتے ہوئے یہ موضوع بیان کر رہے ہیں اور اپنا تعارف بتا رہے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو عقیدہ ہے یہ کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ قرآن و سنت سے پڑا ہوا ہے، تو لہذا ہم اس کو بیان بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ واضح ہو سکے ان فتنوں کے دور میں کہ اہل سنت و جماعت کوئی فرقہ نہیں، اہل سنت و جماعت 14 صدیوں کی صداقت کا نام ہے، اہل سنت و جماعت کوئی ٹولی یا کوئی گروہ نہیں، اہل سنت و جماعت ایک ایسی جماعت کا نام ہے کہ جس پر دست خدا ہے اور دست مصطفیٰ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور اہل سنت و جماعت کا نظریہ کوئی بھونڈا نظریہ نہیں کہ جو اپنی طرف سے بنایا گیا ہو۔ اہل سنت و جماعت کا نظریہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ شجر ہے، یہ وہ درخت ہے جس کی ٹہنیوں پہ کہیں دیکھو تو داتا صاحب ہے، کہیں دیکھو تو میاں شیر محمد ہے، کہیں دیکھو تو شاہ سلمان توسنی ہے۔ یہ وہ درخت ہے جس درخت پہ کہیں خواجہ نور محمد لوہاروی ہے۔ اس درخت کی ٹہنی پر جب پھل لگتا ہے تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ کہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی صورت میں نظر آتا ہے اور کہیں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سر ہندی کی صورت میں نظر آتا ہے، کہیں خواجہ علاء الدین صدیقی اور کہیں امام الشاہ احمد نورانی صدیقی میرٹھی کی صورت میں، اور کہیں یہ پھل ہمیں نظر آتا ہے پیر مہر علی شاہ بولڑا شریف والے کی صورت میں، کہیں پیر سیال کی صورت میں، کہیں کسی انداز میں، کہیں کسی انداز میں۔ ان سب کے نظریات کو اگر تم کھنگال کے دیکھو گے نہ کوئی نجمی ملے گا، نہ کوئی خارجی ملے گا، نہ کوئی ناسمی ملے گا، نہ کسی اور صلح کلیت کا قائل ملے گا۔ ملے گا تو ان سب کو جب تم پرکھو گے، دیکھو گے، ان کی تعلیمات کو پڑھو گے تو خدا کی قسم یہ سارے کے سارے تمہیں یہی کہتے ہوئے اور پکارتے ہوئے نظر آئیں گے، لبیک یا رسول اللہ۔ لیکن یہاں پر جو ایک وہم ہے کہ یا رسول اللہ کہہ کر جس وقت کوئی اپنے نبی کو پکارتا ہے تو امت مصطفیٰ کے اندر سے شرک کا فتویٰ لگتا ہے کہ یہ مشرک ہے، اور پھر مزے کی بات ہے سنگل شرک کا فتویٰ نہیں کہ سنگل ڈبل شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ اہل نجد نے اور ان کے مفتیان کرام نے یا محمد یا رسول اللہ لکھ کر کہا کہ جو ایسا کہنے والے ہیں وہ ابو جہل سے بھی بڑے مشرک ہیں۔ سارے کہہ دو نا استغفر اللہ، ابو جہل سے بھی بڑے مشرک ہیں۔ یاد رکھیں عقیدہ سب سے پہلے ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1999، آقا کریم نے فرمایا وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ ایمان، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوا تو وہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 1999۔ تو اگر عقیدہ درست ہے تو پھر بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جب جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے بالآخر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار قرار پائے گا، اور شفاعت مصطفیٰ کے نتیجے میں وہ جہنم سے نکل کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر عقیدہ غلط ہے، عقیدہ درست نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے میرے دوستو عمل کی ویلیو ہے لیکن عقیدے سے کم ہے۔ نماز روزے حج کی بڑی ویلیو ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، لیکن یہ تب جا کے قبول ہوتے ہیں جب بندے کا ذات خدا پر، ذات رسول پر، ذات صحابہ پر
ذات اہل بیت پر اور آخرت اور قیامت اور معاشر کے دن کے قائم ہونے پر عقیدہ ٹھیک ہو، بندہ سنی ہو، بندے کے نظریات صحابہ والے ہو، بندے کا عقیدہ صحابہ والا ہو، بندے کا عقیدہ علی والا ہو، بندے کا عقیدہ حسین والا ہو، بندے کا عقیدہ امام زین العابدین والا ہو، بندے کا عقیدہ اہل بیت اطہار والا ہو، بندے کا عقیدہ اولیاء اللہ والا ہو۔ اور اگر عقیدہ اللہ کے ولیوں کے خلاف ہو، اگر عقیدہ اللہ کے محبوب کے بیان کیے ہوئے طریقے کے خلاف ہو، اگر عقیدہ صحابہ کے متضاد ہو، پھر کروڑوں نمازیں بھی ہو اور پوری زندگی بندہ سجدے میں پڑا رہے، تو رب کو نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ رب کو سجدوں کی ضرورت ہے۔ رب تو اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے اور اپنے محبوب کو منوانا چاہتا ہے۔